استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ سے مدد مانگو. اور اللہ سے مدد کیسے مانگنی ہے؟ بالصبر والصلاۃ. نمبر 1 صبر کرو، نمبر 2 پھر نماز پڑھو. بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بس ایک تو نماز پڑھ لیں اور دوسرا صبر کر لیں، اور اپنے اللہ سے کہہ دیں یا اللہ تیرا حکم تھا نماز میں نے پڑھ لی ہے، تیرا حکم تھا صبر، اللہ میں صبر کرتا ہوں، اب اللہ مدد تیرا کام ہے، چونکہ مانگنا ہمارا کام ہے، دینا تیرا کام ہے، مدد ہم نے مانگی ہے، اللہ مدد تو فرما دے. تو یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اور ہم تو علماء ہیں جیسے بھی ہیں. نمبر 1 ہم نے خلوت میں نوافل کا اہتمام کرنا ہے. نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت معمول بنا لیں کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. ہمارے شاگرد ہیں اور استاد بھی ہیں اس وقت، مجھے ان کا 2 دن قبل بھی میسج آیا کہ ساجی تلاوت میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے، بس اوقات آدھا پارہ تلاوت ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس آدھے پارے کو کئی بار پڑھ لو، اس کو تہجد میں پڑھ لو، اس کو دن کے نوافل میں پڑھ لو، تو وہ آدھا پارہ 1.5 پارے کے اندر تبدیل ہو جائے گا. آدھا پارہ نہیں ہوگا، 1.5 پارہ ہو جائے گا نا. کتنا بہترین ہے. میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ اپنے قرآن کریم کو، اگر ہم اپنے قرآن کریم کو پختہ رکھنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اور میں، اگر ہم قرآن کریم پختہ رکھنا چاہتے ہیں، بہترین طریقہ قرآن کریم کے کچھ حصے کی تلاوت کریں، اس کو پھر دن نوافل اور سنن میں پڑھیں، اور اسی حصے کو رات تہجد میں پڑھیں. آپ دیکھنا کہ قرآن کریم کیسے پختہ ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ رمضان مبارک میں کتنے ماہ باقی ہیں. اگر قرآن کریم کچا ہے اور صحیح پختہ نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا ہم 1 پاؤ سے شروع کر لیں. پہلے اس پاؤ کو اچھی طرح یاد کریں، پھر اس پاؤ کے دن کو نوافل اور سنن میں پڑھیں، اسی پاؤ کا رات تہجد میں پڑھیں. 4 ماہ گزر گئے. اس کے بعد پھر آدھا پارہ کر لیں، پہلے دن تلاوت، پھر اس کو سنن نوافل، پھر تہجد میں. 4 اور 2 6 گزر گئے. اس کے بعد پھر 1 پارے پر آ جائیں، پہلے اس پارے کو یاد کریں، پھر سنن نوافل میں پڑھیں، پھر تہجد میں پڑھیں. 7 ماہ گزر گئے. آپ رمضان تک پہنچ جائیں گے. شعبان تک میں نے پہنچا دی ہے، آگے رمضان آ جائے گا. آپ دیکھنا کہ قرآن کریم تراویح میں پڑھنے کا مزہ کتنا آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے. مجھے ایک بات حضرت مزاح یاد آ گئی ہے. میں ملک کا نام بھی نہیں لیتا کہ فلاں ملک میں سفر پر تھا، اور لے بھی لوں حرج نہیں ہے، چونکہ عام بندہ تو نہیں سوچ سکتا میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. وہ بیان کے اندر شاید بیٹھے ہوں، وہ سنیں یا بعد میں سن لیں گے. تو میں ایک سفر پہ تھا، ساؤتھ افریقہ کا سفر تھا. تو ایک عالم تھے، مجھے وہ کہیں لے جا رہے تھے، گاڑی چلا رہے تھے. تو ایسے بات چل پڑی قرآن کریم اور تلاوت اور رمضان کے حوالے سے. تو وہ پختون تھے، تو چونکہ وہ حافظ نہیں ہے تو ایسے چلتے مجھے کہتے لگے اللہ کا شکر ہے میں تو حافظ نہیں ہوں کہ مجھے رمضان میں مصلی سلانا پڑے. یعنی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قرآن حافظ نہ ہونے پر کو الحمدللہ کہہ رہے ہیں، بس ایسے مزاح شغل میں کہنے لگے، کہتے اللہ کا شکر ہے میں تو حافظ نہیں ہوں کہ مجھے تراویح کے اندر قرآن پڑھانا پڑے، تو مجھے یاد نہیں کرنا پڑتا. میں بطور مزاحی بات عرض کرتا ہوں. تو ان کو شوگر کی بھی تکلیف تھی، تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے شوگر کو کیسے کنٹرول کیا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے کہ ایک وقت تھا کہ میری شوگر 550 تک تھی، اور ایک وقت تھا کہ 335 تک خالی پیٹ صبح و شام دوائیوں کے ساتھ تھی، اور آج میرے اللہ کا کرم ہے کہ 120-30 پر ہوتی ہے بغیر دوائیوں کے الحمدللہ. اور بہت سی چیزیں میں آپ کو اب اپنی صحت پر تو تبصرے نہیں کر رہا، میں بتاؤں میں کیا کیا کرتا ہوں. میں خیر صرف گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مجھے کہتے ہیں شوگر کنٹرول کیا تو مجھے بھی کچھ بتائیں. میں نے ویسے کہا، میں نے کہا شوگر کے لیے 2 باتیں بہت ضروری ہیں، آپ ایک واک کا خیال کریں اور دوسرا خوراک کا خیال کریں. مجھے کہتے خوراک میں کیا کریں؟ میں نے کہا آپ خوراک میں ایک تو گندم کھانا چھوڑ دیں، اور چاول کھانا چھوڑ دیں، اور مٹھائی کھانا چھوڑ دیں. تو پٹھان تھے، مجھے مزاح میں کہتے ہیں ہمارے ابا آدم نے جنت چھوڑ دی اور گندم نے چھوڑی،
اور آپ کہتے ہیں میں شوگر کے لیے گندم چھوڑ دوں، یہ مولانا صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور علاج ہے تو بتائے۔ تو خیر ہر آدمی کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، یہ باتیں وہ محبت میں کہتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ، مجھے یہاں پر بات یاد آئی، حکیم الامت مجدد المدت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بس اوقات کسی بندے کا شعور اور کسی بندے کی عقل اتنی ہوتی ہے، وہ ایک بات سادگی میں کہہ رہا ہوتا ہے، اس بنیاد پر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ جس طرح انہوں نے فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام نے جنت گندم نہیں چھوڑی لیکن جنت چھوڑ دی، مقصد ان کا یہ نہیں تھا، وہ اتنی بات کی جتنی ان کو سمجھ آ رہی تھی۔ اور حکیم الامت تھانوی نے مستقل اس طرح ایک عنوان قائم کیا ہے کہ انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے۔ میں نے کچھ اس کی مختصر سی گفتگو اپنی کتاب اصول توحید کے اندر کی ہے، توحید باری تعالیٰ، آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو لطف آئے گا دیکھ کر، جہاں میں نے وہ جاریہ حدیث جاریہ پر گفتگو کرتے ایک جواب دیا ہے کہ انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو قرآن کریم کی ہم تلاوت کا اہتمام کریں اور قرآن کریم پڑھیں، ایک حصہ متعین کریں کہ میں نے اس طرح حصہ قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ نمبر 2، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اگر آپ کا کسی شیخ سے بیعت کا تعلق ہے تو جو وہ فرمائیں آپ ان کی ہدایات کے مطابق ذکر کریں، اور اگر کسی سے بیعت کا تعلق نہیں ہے یا آپ کا مزاج شریف ایسا ہے کہ آپ بیعت کر کے کسی کے تابع نہیں رہنا چاہتے، تو پھر 3 تسبیحات کا اہتمام کر لیں، جو میں عموماً اپنے بیعت کرنے والوں کو بھی کہتا ہوں۔ پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں 1 مرتبہ پڑھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک تسبیح آسان ترین اور مختصر ترین درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے عام ذکر ہے۔ اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ جب ایک انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو گویا اس کا ایمان کا محل بن جاتا ہے، اور جب وہ استغفار کرتا ہے تو گویا اس محل کو ریگمار لگا کر گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، زنگ اتر جاتا ہے۔ تو جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں گویا اس کو رنگ کر کے پینٹ کر کے اس کو مزین کر دیا جاتا ہے۔ تو کتنے فوائد ہیں! کلمہ طیبہ پڑھنے سے ایمان کا محل بننا ہے، استغفار کرنے سے زنگ اتر گیا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے پینٹ ہو گیا اور مزین محل بن گیا ہے۔ اس سے مختصر بات میں آپ کی خدمت میں کیسے کروں، آپ خود فرمائیں۔ کتنے دن میں حفظ کیا جا سکتا ہے، یا کتنے مہینوں میں، کتنے سالوں میں حفظ کیا جا سکتا ہے؟ ہم سنتے ہیں کچھ لوگ ہیں 6 مہینے میں حفظ کر لیتے ہیں، کچھ کو سال لگتا ہے، کسی کو 2 سال لگتے ہیں، کسی کو 3 سال لگتے ہیں، کوئی 5 سال تک بھی حفظ نہیں کر پاتا۔ تو یہ کیا ایک ڈیوریشن ہونا چاہیے بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے، اور کس انداز میں حفظ کرنا چاہیے؟ دیکھیے عام طور پر قرآن پاک کے ایک پیج میں 15 لائنیں ہیں، 15 لائنز جس میں میں نے حفظ کیا ہے اور میرے بچوں نے جس میں حفظ کیا ہے، تو 15 لائنوں والا قرآن پاک عام طور پر ہمارے یہاں رائج ہے، کہیں 16 لائن والا بھی ہے۔ جس قرآن پاک کے پیج میں 15 لائن ہے، اس میں ایک پارے میں 20 صفحات بنتے ہیں، 20 پیجز، ٹھیک ہے؟ اب یوں سمجھیے کہ اگر آپ کا بچہ یا آپ روزانہ ایک پیج حفظ کریں تو آپ 20 دن میں ایک پارہ حفظ کر لیتے ہیں۔ آپ سنڈے آف ہے، آپ نکال دیجئے، بیچ میں کبھی جانا پڑ جاتا ہے، کہیں آنا پڑ جاتا ہے، کسی دن کلاس نہیں ہوتی، کسی دن آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا، آپ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، تو آن این ایوریج آپ 1 مہینے کا ایک پارہ رکھ لیجئے، یعنی پورے مہینے میں اگر آپ نے 20 دن بھی اچھے انداز میں پڑھا اور 10 دن آپ نے چھٹیوں کے اور باقی چیزوں کے، ویکیشن کے اور سب چیزیں نکال دی، تو 1 مہینے میں بآسانی آپ ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ 30 مہینے 2.5 سال، یہ 2.5 سال ایک ایسا ٹائم ہے، 2 سال سے لے کے 2.5 سال، کہ آپ بآسانی اس میں حفظ کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس میں ہر 20 دن میں آپ کا پارہ ختم ہوتا ہے اور ہر 23ویں 24ویں دن آپ ایک نیا پارہ شروع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی ہر مہینے میں سے 5 دن 7 دن آپ سیو کرتے جاتے ہیں، تو یہ 2.5 سال سے کم ہو گئے، 2 سال میں آپ بآسانی حفظ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہر مہینے میں صرف ایک پارہ ہی حفظ کریں، اپنے بچے کو بھی ٹارگٹ یہ دیں کہ مہینہ شروع ہوا آپ کا پارہ شروع ہونا چاہیے، مہینہ ختم پارہ ختم، وہ مہینہ ختم ہوا پارہ ختم نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مہینے میں ایک پارہ ختم ہوتا جائے، 30 مہینے میں 30 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ پچھلی منزل بھی یاد رہتی ہے۔ منزل کیا ہوتی ہے؟
کہ جب آپ کے 2 4 5 پارے آپ حفظ کر لیتے ہیں، اب سوال آتا ہے کہ آپ آگے تو حفظ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن پیچھے کے جو پارے ہیں یا جو صورتیں ہیں آیا وہ یاد بھی ہیں یا نہیں؟ تو وہ بھی روزانہ سنانی ہوتی ہے. روزانہ آپ ایک پیج آپ نے آگے سے، مان لیجئے کہ آج آپ 5واں پارہ حفظ کر رہے ہیں، 5ویں پارے کا 5واں پیج آپ نے حفظ کیا آج کا لیسن، تو آج آپ 5ویں پارے کا 5واں پیج تو سنائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ 5ویں پارے کو اسٹارٹ سے لے کے 5ویں پیج تک یہ بھی آپ سنائیں گے. پھر جس دن اگلے دن آپ 6واں پیج یاد کریں گے تو فرسٹ پیج سے لے کے 6 پیج تک یہ بھی آپ سنائیں گے. نیکسٹ ڈے 7 پیج جب آپ سنائیں گے تو فرسٹ پیج سے لے کے 7 پیج تک یہ بھی آپ سنائیں گے. تو یہ تو ہو گیا سبق، اور اسے کہتے ہیں سبکی. اس کے علاوہ شام میں یا کسی اور وقت آپ اپنے پچھلے پاروں میں سے جو پہلے 5 پارے آپ کو یاد ہیں اس میں سے بھی آدھا پارہ یا ایک پارہ وہ بھی سناتے رہیں. اس انداز میں کریں گے تو انشاءاللہ اچھا حفظ کرنے میں کامیاب ہوں گے. انہوں نے دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعائیں سکھاتے بھی تھے، گھر والیوں کو بھی دعائیں سکھاتے تھے. صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں ایسے سکھائیں جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی. قرآن کی آیت یاد کرائی جاتی تھی پرانے زمانے میں، وہ تو نہیں ہوتے تھے نا لکھے ہوئے مصحف، تو سامنے نہیں ہوتے تھے سب کے، تو زبانی یاد کرانے کا نظام تھا. یعنی ایک آیت پڑھی پھر اسے سنی، پھر پڑھی، پھر سنی، پھر پڑھی، اس کو سینہ بسینہ یاد کرنا کہتے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا قرآن اس طرح یاد کیا تھا. قرآن شریف سامنے نہیں تھا. ایک نابینا حافظ تھے، ان کے استاد تھے، میرے دادا کے شاگرد تھے، اور یہ 2 ہی استاد شاگرد چارپائی پر بیٹھے ہوتے تھے. تو ایک آیت وہ پڑھتے تھے استاد، پھر والد صاحب پڑھتے تھے. ہمارے گاؤں زیارت کاکا صاحب میں، تو نوشہرہ کے پاس ہمارا قصبہ ہے، وہاں رہتے تھے اس زمانے میں ہم لوگ، ہمارے بڑے، میں تو ظاہر بات ہے میری پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے. تو یہ جو شاگرد تھے ہمارے دادا کے، وہ شاگرد تھے وہ حافظ صاحب، اور والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تھے سارا دن، اور ہمیں ایک آیت وہ پڑھتے، پھر ہم پڑھتے، پھر ہم ان کو وہ پڑھتے. اتنی دفعہ ہمیں کہلواتے کہ ہمیں یاد ہو جائے، پھر ہم اس کو پھیرے دیتے رہتے. تو بڑا عجیب طریقہ تھا اس کا. میں آپ کو بتاتا ہوں شاید کسی کے کام آ جائے. مجھے بہت کہہ دیتے کہ اس طریقے سے یاد کرنا چاہیے، کبھی بھولتا نہیں. اور ان کو اتنا پکا قرآن یاد تھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اتنا پکا. میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ پکا حافظ نہیں دیکھا. مجھے مدت تو بھول گئی، غالباً 30 سال فرمایا یا 40 سال فرمایا. مجھے کہا کہ 40 سال ہو گئے میں نے کبھی قرآن شریف کھول کے نہیں دیکھا. کہیں میں ایسے بھولا نہیں کہ مجھے قرآن کھولنے کی ضرورت پیش آئی ہو، یا قرآن کھول کر. وہ فرماتے تھے کہیں میں دل چاہتا ہے میں دیکھ کر تلاوت کروں، لیکن مجھے زبان پہ قرآن شریف اتنا چڑھا ہوا ہے اور اتنا زیادہ رواں ہے کہ جب میں دیکھ کے تلاوت کرنا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے تلاوت کا کہ میں کبھی ایک قرآن شریف دیکھ کر پڑھ لوں اس کو. تو فرمایا کہ ناظرہ جس طرح کہتے ہیں ہم جس کو، تو کہا کہ میں شروع کرتا ہوں، لیکن میرے زبان پر قرآن شریف اتنا تیز ہے کہ میں اتنا آگے نکل جاتا ہوں پڑھتے پڑھتے. یاد بھی اتنا پختہ تھا کہ پھر میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ میں کہاں پڑھ رہا تھا، مجھے قرآن شریف میں وہ جگہ نہیں مل رہی ہوتی. پھر اس کے پاس آتا ہوں، پھر 1-1.5 منٹ اپنی آپ نظریں جماتا ہوں صفحوں پر، پھر آگے نکل جاتا ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو قرآن یاد کیا وہ اس طرح تھا کہ استاد ہمیں آیت بتاتے تھے. مثلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آیت بتائی، ہم نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو استاد نے کئی دفعہ کہلوائی، اتنی کہلوائی کہ ہماری زبان پر آیت جاری ہو گئی. آیت یا 2-3-4 آیتیں ملا کر سبق جس کو کہنا چاہیے، سبق دے دیا استاد نے. اس طرح وہ کئی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، شروع میں کم ہوتی ہیں بعد میں بڑھ جاتی ہیں. تو فرماتے تھے اس کے بعد وہ ہمیں کہتے تھے کہ اب تم ان آیتوں کو جب یاد تمہیں ہو گئی، کہلانے زبانی بات چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب یاد ہو گئی، استاد نے یاد کرا دی اپنے سامنے بٹھا کر، کہلوا دی، اب ہم 4-5 آیتیں خود سے پڑھ سکتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے. دیکھنے کا تو ویسے سوال نہیں، مصحف ہے ہی نہیں درمیان میں، استاد ویسے ہی نابینا ہے. تو پھر اب استاد کہتے ہیں کہ تسبیح لو اور اس سبق کو جو تم نے چند آیتیں آج لی ہیں اس کو 100 پھیرے دو زبانی. تو کہتے ہیں ہم تسبیح لے کر اس سبق کو جتنی بھی آیتیں ہوتی تھیں 100 پھیرے دیتے تھے. 100 پھیرے پورے تو استاد کو آ کر سنا دیا. وہ تو سنا تو 100 پھیرے سے پہلے بھی رہے تھے، لیکن اب تو 100 پھیرے اس کو دلوائے تاکہ وہ نقش ہو جائے دل کے اوپر. پھر کہتے ہیں اگلا سبق بھی اسی طرح 100 پھیرے. پھر ان دونوں سبقوں کو چونکہ الگ الگ 100 پھیرے دیے ہیں تو ان دونوں کو کنیکٹ بھی کرنا ہوتا ہے آپس میں. تو کہا دونوں کو ملا کر ہم 50 پھیرے دیتے تھے. تو آپ سوچیں کہ 100 پھیرے اس کو پڑھ گئے، 100 اگلے سبق کو پڑھ گئے، دونوں کو ملا کر، دونوں سبقوں کو ملا کر 50 دیے، تو گویا ہر سبق کو 150 پھیرا پڑ گیا. اس کے بعد اگلا سبق کو 100 پھیرے دیے، تیسرے سبق کو، چوتھے سبق کو 100 پھیرے دیے، تیسرے اور چوتھے کو ملا کر 50 پھیرے دیے، اور پھر ان چاروں کو ملا کر 25 پھیرے دیے. یہ 4 کا سیٹ بن گیا. ایسے ہی 4 کا اگلا سیٹ بنا دیا، 100 پھر یعنی 4 ہی ہو گئے. 5ویں چھٹے کو 100 ملا کر 50، 7ویں 8ویں کو 100 ملا کر 50، پھر 5ویں چھٹے 7ویں 8ویں کو ملا کر 25، پھر پہلے سے لے کر 8ویں تک ان سب کو ملا کر 13 پھیرے، یعنی ہر دفعہ پھیرے آدھے کر دیتے. تو تقریباً آپ سوچیں 100 50 25
کتنے ہوئے 175, 175 میں 13 ملا دیں تو 78 اور 88, تقریباً 188 190 پھیرا ایک سبق کو پڑھ جاتا تھا اس طریقے کے ساتھ. یہ قرآن شریف پھر نہیں بھولتا انسان کو. یہ ساری عمر ایسے جیسے آپ کے دل کے اوپر تحریر, جب مرضی پڑھیں. الف لام میم سے لے کے والناس تک. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات کا ختم بھی کیا ہوا تھا جب سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی, 3 رات کا ختم بھی کیا تھا. اب 4-5 راتوں کا ختم تو ان کے لیے رمضان کے اندر ایسا تھا جیسے معمول. اللہ پاک نے بہت پڑھنے کی توفیق دی تھی. سارا دن ہم دیکھتے تھے کہ حالانکہ بہت اونچے درجے کی کتابیں پڑھاتے تھے اور مختلف مضامین میں PhD کراتے تھے. ان کے پاس تفسیر میں, فقہ میں, حدیث میں, عقیدے میں اتنے بڑے بڑے مضامین میں لوگ, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ان کے پاس PhD کرتے تھے اسٹوڈنٹس. اور لیکن اس کے ساتھ تلاوت, اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے جاتے تھے یونیورسٹی اور 30-35 منٹ ان کو لگتے تھے یونیورسٹی جانے میں. تو مجھے فرمایا کرتے تھے کہ میں جاتے ہوئے 1 سپارہ پڑھ لیتا ہوں, یونیورسٹی جاتے ہوئے, یونیورسٹی سے واپسی پر 1 سپارہ, ڈرائیو کرتے ہوئے. حالانکہ ڈرائیونگ کے ساتھ تلاوت کرنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ دیکھ رہے کہ دائیں بائیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بریک لگ رہی ہے, ہارن, یہ وہ. یہ وہی بندہ ڈرائیونگ کے دوران تلاوت کر سکتا ہے جس کو قرآن شریف بہت زیادہ پختہ یاد ہو. تو فرماتے تھے کہ یہ اس یاد کرنے کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا قرآن یاد نصیب فرما دے. بہت بڑی چیز ہے قرآن کے ساتھ, جس کا دل لگ جائے اس کو دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی. حافظ محمد اسامہ حسن پوچھتے ہیں, آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک یاد کرنا چاہتا ہوں. جب شروع کرتا ہوں تو 10 پاروں کے بعد بھولنا شروع ہو جاتا ہے. کافی دن سے پریشان ہوں, کوئی طریقہ بتا دیں. بھائی اسامہ حسن, حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ آل رسول ہیں, اولاد علی ہیں, آل نبی ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے حفظ قرآن بھولتا جا رہا ہے. انہوں نے پھر ایک مجرب وظیفہ اپنے تجربے کے طور پہ بتایا. وہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی, جو صورت اعلیٰ ہے قرآن کریم میں, اس کو بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر آپ پڑھیں. جب آپ پڑھیں گے اس میں ایک آیت ہے سنقرئک فلا تنسیٰ. جب آپ اس پہ پہنچیں گے تو اس لفظ کو 7 مرتبہ پڑھیں, پھر اس کے بعد سورت کو مکمل کریں. سورت 1 مرتبہ ہے, یہ لفظ 7 مرتبہ ہے. فرمایا یوں پڑھنا شروع کر دیں, اس کی برکت سے اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو ذہانت دے گا, آپ قرآن کریم کو بھول نہیں پائیں گے. تو یہ بہت مجرب وظیفہ ہے. آپ حفظ قرآن کر رہے ہیں تو بہت بڑی دولت ہے, آپ خود کریں, انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا. اگر حضرت مدنی فرماتے ہیں کسی بچے کے لیے والدین کہیں, اگر والدین بچے کے لیے سمجھتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن بن جائے تو کہا یہ پڑھ کے اپنے بچوں پر پھونکنا شروع کر دیں, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ان بچوں کو بھی حافظ قرآن فرمائے گا.